نویان کی مقبولیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آپ کو نویان کی زندگی کے 10 ایسے راز بتائیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ یاد رہے کہ یہ راز صرف نویان کی زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ منگول قوم کے ہر فرد کی زندگی کے راز ہیں، اور وہ منگول جو چنگیز خان کے دور میں رہا کرتے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، منگول اپنے کپڑے نہیں دھوتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ صاف پانی کو گندا کریں گے تو ان کے خدا ان پر ایک ایسا طوفان نازل کریں گے جو ان کے گھر اڑا لے جائے گا۔ بہتے پانی میں نہانا یا کپڑے دھونا ممنوع تھا، اور منگول فوجی اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا کوٹ کسی پتھر یا مضبوط چیز سے مار کر جھاڑ لیتے اور اسے دوبارہ پہن لیتے، اور جب کپڑے پھٹ جاتے تو وہ نئے کپڑے پہنتے۔ یہاں تک کہ منگول اپنے برتن دھونے کے لیے بھی پانی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کھانے میں بچ جانے والے شوربے سے برتن دھو لیتے۔ یہ اگرچہ بہت مضحکہ خیز رواج تھا، لیکن منگول اسے باعث فخر سمجھتے تھے۔ نمبر 9، منگول بچے جب محض 3 سال کے ہوتے تو انہیں گھڑ سواری سکھانے کا عمل شروع کر دیا جاتا۔ ہر منگول خاندان کے پاس ایک گھوڑا ہوتا، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، حتیٰ کہ منگول چرواہے بھی اپنے ریوڑ کی نگرانی گھوڑے پر کیا کرتے تھے۔ اتنی چھوٹی عمر میں گھڑ سواری کی مشق کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا تاکہ بچوں کے گرنے یا زخمی ہونے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ نمبر 8، منگول ایک دن میں 80 میل تک کا فاصلہ طے کر لیتے تھے، اور یہ فاصلہ اس دور میں کسی اور کے لیے طے کرنا ممکن نہیں تھا۔ یاد رہے کہ دشوار گزار راستوں پر 80 میل کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور وہ کئی دن تک سفر جاری رکھتے تھے۔ اس دوران اگر پانی میسر نہ ہوتا تو وہ اپنے گھوڑوں کی گردن سے ایک مخصوص ناڑ کاٹ کر گھوڑوں کا خون پی لیا کرتے۔ یہ تاریخی حقیقت مارکو پولو نے بھی بیان کی ہے۔ نمبر 7، ایک منگول مرد 30 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ منگول بغیر شادی کے تعلق رکھنے کے سخت خلاف تھے، اور اگر کوئی بغیر شادی کے کسی بھی ناجائز تعلق میں ملوث پایا جاتا تو یا تو اس کے ہونٹ کاٹ دیے جاتے یا اسے قتل کر دیا جاتا۔ تاہم شادی کے معاملے میں کوئی قید نہیں تھی، ایک منگول جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا، یا دوسرے الفاظ میں جتنی شادیاں وہ افورڈ کر سکتا تھا، کیونکہ ہر بیوی کو خیمہ فراہم کرنا اور ضروریات زندگی کی چیزیں دینا لازم تھا۔ بہت سے منگولوں کی بیویوں کی تعداد 30 تک بتائی جاتی ہے، اور چنگیز خان کے حوالے سے یہ تعداد سینکڑوں میں تھی۔ نمبر 6، جب ایک منگول مرد کی زندگی ختم ہوتی تو اس کی جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم کی جاتی۔ سب سے بڑا حصہ سب سے چھوٹے بیٹے کو ملتا، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بیویوں کے اوپر بھی چھوٹے بیٹے کا حق ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنی سگی ماں سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ اس کے باپ کی جو بیویاں تھیں ان سے شادیاں کرنے کا اسے حق حاصل تھا، اور اس طرح کی شادیاں منگول تہذیب میں بہت عام ہوا کرتی تھی۔ نمبر 5، منگول سبزیاں بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ان کی خوراک کا زیادہ انحصار گوشت اور دودھ پر ہوتا۔ وہ جانور کو ذبح بھی ایک انتہائی شفاف طریقے سے کرتے۔ جانور کو الٹا باندھ دیا جاتا اور اس کے سینے میں خنجر رکھ کر پورا سینہ اور پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ وہ جانور کے جسم میں موجود ہر آرگن کو کھاتے تھے۔ زیادہ تر مٹن استعمال کرتے، لیکن مخصوص مواقعوں پر گھوڑے بھی کھاتے۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ گھوڑے کی پیدائش کے بعد والی باقیات کو بھی کھا لیا کرتے اور اسے اپنے لیے بہت متبرک سمجھتے۔ نمبر 4، منگولوں کی فتوحات کے پیچھے ایک بڑا امر جنگ میں نفسیاتی حربے کا استعمال تھا۔ اگر مخالف فوج کی تعداد زیادہ ہوتی تو منگول اپنے اضافی گھوڑوں پر فوجیوں کی ڈمیز رکھتے تاکہ مخالف فوج پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکیں۔ منگول لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھانے کے بھی ماہر تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ کسی شہر کا محاصرہ کرتے تو پہلے سفید رنگ کے خیمے لگاتے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اگر دشمن ہتھیار ڈال دیں تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کوئی جواب نہ آتا تو چند ہی دن میں لال خیمے لگاتے، جس کا مطلب ہوتا کہ صرف مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور آخر میں کالے خیمے لگاتے، جس کا مطلب تھا کہ شہر میں موجود ہر کوئی مرے گا۔ نمبر 3، منگول اپنی دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے پورے کے پورے شہروں میں قتل عام کرتے اور اپنی سفاکیت کی دھاک بٹھاتے۔ چند عربی مورخین کی دستاویزات کے مطابق سب سے خوفناک برتاؤ وہ حاملہ خواتین سے کرتے، ان کے پیٹ چاک کر کے ان کے نومولود بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ نمبر 2، منگولوں کا ماننا تھا کہ انسان کے خون میں اس کی روح موجود ہوتی ہے، اور اگر کسی حکمران کا خون زمین پر گرا تو وہ مستقبل میں تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ حکمران خاندان کو قتل کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کرنے سے گریز کرتے اور پانی میں
ڈبو کر یا سانس بند کر کے قتل کرنے کو ترجیح دی جاتی۔ ایک مرتبہ چنگیز خان نے روس کے شہزادوں پر بھاری دروازہ رکھ کے اوپر سٹیج سجا کر انہیں دم گھٹنے کے باعث ہلاک کیا، جبکہ ایک اور موقع پر ایک شخص کی آنکھوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اسے ہلاک کیا گیا۔ نمبر 8، جب منگول فوج نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ منگول سمجھ گئے کہ یہاں اب ان کا زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں۔ اس وبا سے جب بھی کوئی منگول فوجی مرتا تو اس کی لاش کو ایک ایسے علاقے میں پھینک دیا جاتا جو وبا سے محفوظ ہوتی۔ یہ اپنا فوجی استعمال والے پانی میں بھی پھینک دیتے تاکہ اگر کوئی ان کی تلوار سے نہیں تو اس وبا سے ہی زیادہ لوگ مریں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو منگول فوج کے یہ 10 ڈارک سیکرٹس جاننے کے بعد اندازہ ہوا ہوگا کہ اس دور کے مسلمان کس قسم کی سفاک فوج کے خلاف جہاد کے میدان میں مصروف عمل تھے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے میزبان زبیر خالق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔